علیکم، میں امداد سمرو۔ دفاعی حوالے سے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور فیض حمید سابق ڈی جی آئی ایس آئی آج بھی وہ خبروں میں رہے مسلسل، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی آج ہوئی ہے اور وہ یہ کہ ٹویٹر ایکس ایک بار پھر پاکستان میں بند رہا۔ کیا صرف پاکستان میں بند رہا یا اوورآل عالمی سطح پر ٹویٹر میں کوئی پرابلم ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ اور کیا ٹویٹر کی بندش یا ٹویٹر میں جو ہرڈل آ رہی ہے اس کے پیچھے پاکستانی حالات وجہ ہیں؟ تو یہ معاملہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آغاز فیض حمید سے کرتے ہیں، جو مسلسل جب سے گرفتار ہوئے 12 اگست 2024 سے، تب سے ہر 10-15 دن کے بعد لوگ اپنی طرف سے یہ کہہ کر آپ کے سامنے آتے رہے کہ خبر آ گئی ہے، باخبر ذرائع نے بتا دیا ہے کہ فیض حمید کو سزا ہو گئی ہے۔ کسی نے 10 سال سزا، کسی نے عمر قید کی سزا سنوائی۔ لیکن اب ایک بار پھر گزشتہ چند دنوں سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں اور روزانہ کوئی نہ کوئی دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ جنرل فیض حمید کو سزا جو ہے وہ سنائی جا رہی ہے، اور کچھ تو کہتے ہیں کہ جی سنائی جا چکی ہے، عمر قید، تاحیات جیل میں فیض حمید کو رکھنا۔ کچھ کہتے ہیں کہ 10 سال کی سزا ہوگی، کچھ کہتے ہیں کہ ایسی سزا ہوگی جو بعد میں ہائی کورٹ جو ہے اس کو ختم کر دے گی، ہائی کورٹ میں اپیل جائے گی اور ہائی کورٹ جو ہے بری کر دے گی فیض حمید صاحب کو کہ جاؤ موجے کرو، عیش کرو، جو کچھ کیا، کہا سنا معاف، کیا دھرا معاف، جو کچھ کیا، آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، لوگوں کو اغوا کیا، جمہوریت کی پیٹھ میں چھرے گھونپے، اپنے ہی آرمی چیف کے خلاف سازشیں کی، جو مرضی کیا، کوئی بات نہیں ہے، معاف۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو ظاہر ہے جن کا ابھی جب تک حتمی کوئی چیز، اوتھینٹک چیز مصدقہ سامنے نہیں آتی، تب تک تو جتنے منہ اتنی باتیں، اور ہر بندہ آج کل تو یہ بڑی ایک روایات یا ایک ریت چل پڑی ہے کہ ہر بندہ بڑا پکے منہ سے آ کر بتاتا ہے کہ جی میرے پاس تو اندر کی خبر ہے، مجھے تو بس کورٹ مارشل کے اندر بیٹھے ہوئے جو ہے نا وہ لوگوں نے بتایا، یا بڑے دفاعی سورسز نے بتایا، فلاں نے بتایا، فلاں نے بتایا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کسی کے پاس بھی اتھینٹک چیز نہیں ہوتی تو آج تک کسی نہ کسی کی صحیح ثابت ہوئی ہوتی۔ لیکن میں کسی اور مدعے پر بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی، سابق ڈی جی آئی ایس آئی، طاقتور ترین ڈی جی آئی ایس آئی، ان کو سزا ہوگی، یا پھر اس سوال کو یوں کر لیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے، فوج کے لیے یا فیلڈ مارشل کے لیے یہ ضروری کیوں ہے کہ فیض حمید نے جو کچھ کیا اس کا بھگتان وہ بھگتے؟ یعنی ادارہ جو جنرل مشرف کے دور میں کے ٹائم پر کہا گیا تھا نا، جب پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 لگا تھا اور اسپیشل کورٹ نے ان کو طلب کیا تھا، آرٹیکل 6 کی سماعت کرنے والی عدالت نے جب ان کو طلب کیا تھا، تو وہ آرم فورسز کے جو دل کا ہسپتال تھا، عدالت جاتے جاتے ان کو ادھر منتقل کر دیا گیا، وہاں چلے گئے، عدالت بلاتی رہی، نہیں گئے۔ اور پھر قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کی کاروائی کو فورسز ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور فورسز میں غم و غصہ ہے، کیونکہ فوج ایک فیملی ہے اور وہ اس فیملی کے سربراہ رہ چکے ہوئے ہیں، تو فوج اپنے جرنیلوں کا دفاع کرتی ہے۔ یہ قمر جاوید باجوہ صاحب، راحیل شریف صاحب نے کہا تھا، سوری پہلے قمر جاوید باجوہ میں کہہ گیا، راحیل شریف صاحب نے کہا تھا، اور بعد میں اسی کو قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی دہرایا تھا، اسی وجہ سے میں ذرا مکس کر گیا۔ تو فوج جو ہے وہ اپنے جرنیل کا دفاع کرتی ہے، تو کیا یہی فوج فیض حمید کا دفاع کرے گی؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ پرویز مشرف نے جو کچھ کیا، ان کے خلاف فوج، اور جب آرٹیکل 6 لگا تو فوج کے اندر ریزنمنٹ اس وجہ سے آئی کہ پرویز مشرف اکیلا تو نہیں تھا اس میں پھر سارے کے سارے تھے، سیاستدان نام گنوانا شروع ہو گئے، ایک بڑی لمبی لسٹ تھی کہ جی یہ بھی تو تھے پرویز مشرف کے ساتھ، تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، وفاقی کابینہ اس وقت کے جو اپنا پرویز مشرف کے ساتھ تھے دائیں بائیں، وہ سارے، اور پھر وہ عدلیہ جس نے ویلیڈیٹ کیا تھا
12 اکتوبر کے اقدام کو ظفر علی شاہ کے کیس میں، اور پھر وہ پارلیمنٹ جس نے 70ویں ترمیم کے ذریعے پرویز مشرف کے مارشل لا کو جائز قرار دیا تھا، تحفظ فراہم کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے پرویز مشرف کا بعد میں ٹرائل جو ہوا 3 نومبر میں ہوا، تو بنیادی تو پرویز مشرف کا مارشل لا 12 اکتوبر کا تھا، اور ایون 3 نومبر میں بھی ان کو ایڈوائز کرنے والے اس وقت کے وزیر اعظم، کابینہ، دیگر افراد جنہوں نے ایمرجنسی پلس لگانے کا ان کو مشورہ دیا تھا بقول بظاہر، ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ تو اسی وجہ سے پھر فوج کے اندر کہا گیا کہ جی آئسولیٹ کر کے ایک جرنیل کو کیوں ٹرائل کیا جا رہا ہے، باقی سویلینز کو کیوں بچایا جا رہا ہے۔ یہاں الٹ ہے، یہاں یہ ہے فوج کی پوزیشن کہ عمران خان، فیض حمید بھی مل کے سارا کچھ کرتے رہے، یا فیض حمید کے اوپر فی الحال تو جرم جو ہے ان کا، جس کے اوپر یا جو ان کے اوپر الزام ہے وہ تو ٹاپ سٹی والا ہے، لیکن 9 مئی کی انویسٹیگیشنز بھی ہیں، اور اپنا اس کے ریٹائرمنٹ کے بعد حلف کی خلاف ورزیاں یا وہ جو آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیاں، وہ الزام بھی ہے، اور بھی بہت کچھ ہے۔ ویسے تو اگر چارج شیٹ نکالی جائے تو اس میں طالبان کو واپس لانا وہ بھی ایک الزام ان کے اوپر ہے، سیاسی لوگوں کو گرفتار کرنا، جیلوں میں ڈالنا، سیاسی لوگوں کے ساتھ رابطے کر کے ان کو پریشرائز کرنا، پارٹی کی وفاداریاں تبدیل کروانا، یہ سارا کچھ فیض حمید کرتے رہے، اکیلے نہیں تھے، قمر جاوید باجوہ کی چھتری ان کو میسر تھی۔ لیکن فیض حمید کیونکہ ان کے خلاف ٹرائل شروع ہو چکا ہوا ہے، تو اب ان کو جانے کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اگر جانے دیا گیا تو یہ جو عمران خان صاحب کو اندر رکھا گیا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب اندر ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جیسی عورت جو ہے وہ کینسر کی مریض وہ اندر ہیں، عمر رسیدہ، محمود الرشید، اپنا اعجاز چودھری، بلکہ شاہ محمود قریشی صاحب کا تو پتے کا آپریشن ہوا، ابھی وہ پی کے لائی میں تھے، وہ پتا ان کا نکال دیا گیا، ان کے صاحبزادے نے اعلان کیا کہ وہ صحت یاب ہو رہے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ جیلوں میں، اور شاہ محمود قریشی کے علاوہ کئیوں کو سزا بھی ہو چکی، عمران خان صاحب، ان کے لیے بشریٰ بی بی کو بھی۔ تو پھر یہ بڑا امتحان ہوگا افواج کے لیے کہ وہ اس بنیاد پر، جس بنیاد پر پرویز مشرف کو بچانے کی کوشش کی گئی تھی کہ جی فوج تو ایک فیملی ہے، ہم اپنے جرنیل کا جو دفاع کریں گے، کیونکہ پرویز مشرف نے تو بہرحال جو کیا تھا وہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا، سویلنس وزیر اعظم کو ہتھکڑی لگائی تھی۔ فیض حمید کے اوپر تو برملا DISPR پریس کانفرنس کر کے کہہ چکے ہوئے ہیں کہ 9 مئی جو تھا، یا اس وقت کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، اس وقت کے وزیر اعظم جو آج بھی وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب، یہ سب کہہ چکے ہوئے ہیں کہ 9 مئی تو بنیادی طور پر آرمی چیف کے خلاف بغاوت تھی، اور پھر DGISPR نے کہا کہ 9 مئی کے حوالے سے بھی انکوائری ہو رہی ہے، تو فیض حمید کو سزا کیا ہوتی ہے، کیا نہیں ہوتی، اگلے ہفتے ہوتی ہے، اس سے اگلے ہفتے ہوتی ہے، 1 مہینے کے بعد ہوتی ہے، لیکن لگ یوں رہا ہے کہ جیسے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی پہلی بار یہ مجبوری بن گئی ہے کہ سزا کے بغیر نہ جانے دے۔ اگر سزا کے بغیر جانے دیا تو پھر وہ جو عمل عمران خان کے خلاف، PTI کے خلاف، دیگر کے خلاف چل رہا ہے، اس عمل کے اوپر سوال پہلے ہی کھڑے کیے جا چکے ہوئے ہیں، متنازع وہ پہلے ہی کہا جا رہا ہے، تو مزید متنازع ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے دور رہنا چاہیے، جو کسی نہ کسی طرح فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سپورٹ کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں، پھر وہ بھی سوال کرنا شروع ہو جائیں گے کہ اچھا پھر رگڑا لگانے کے لیے صرف سویلین ہی ملے ہیں۔ تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو فیض حمید صاحب، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ ان کو سزا ہوگی تھوڑی بہت، اور پھر 1-2 ماہ میں ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف مل جائے گا اور وہ بری ہو کر باہر آ جائیں گے۔ تو مجھے نہیں لگتا، ان کے خلاف جو الزامات ہیں ان الزامات کی بنیاد پر تگڑا پروسیکیوشن ہو رہا ہوگا، اور ان کو کوئی تگڑی یا بڑی سزائیں سنائی جا سکتی ہیں۔ اچھا، اب ایکس ٹویٹر جو مسلسل
بندش کا شکار ہے یا نہیں چل رہا. شروع میں تو مجھے یوں لگا کہ جیسے پاکستان میں بندش ہو گئی ہے ایک بار پھر، کیونکہ بڑے عرصے تک 6 مئی سے پہلے تک تو ٹویٹر پاکستان میں بند تھا. 9 مئی 2023 یا اس سے بھی پہلے بند کر دیا گیا تھا، جب یہ تحریک انصاف والوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا ریاست کے اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرتے تھے. تو اسی وجہ سے ایکس پاکستان میں بند کر دیا گیا تھا، وزارت داخلہ نے بند کیا تھا. اور مزیدار بات یہ تھی کہ وزارت داخلہ خود وی پی این لگا کر، وزیر داخلہ خود وی پی این لگا کر، وزیر اعظم خود وی پی این لگا کر، صدر خود وی پی این لگا کر ٹویٹر چلاتے رہے، ایکس چلاتے رہے. تو آج جب ہرڈل ہوئی، دیکھ رہا تھا کہ وہ نہیں کوئی بھی پوسٹ کھول رہا تھا یا ریفریش نہیں ہو رہا تھا، بالکل بند پڑا ہوا تھا. تو مجھے لگا کہ ملک میں طرح طرح کی افواہیں، کوئی بڑی سزا، کوئی بڑے معاملات، پتہ نہیں کیا ہو جائے. کیونکہ ہمارے ہاں ایک چیز، بجلی اگر چلی جائے زیادہ دیر کے لیے اور ملک کے زیادہ تر حصوں میں، تو فون آنا شروع ہو جاتے ہیں، کی ہوا ہے مارشل لا دے نہیں لگ گیا، بتی چلی گئی ہے پورے ملک دی. تو یہ فون آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ظاہر ہے ہم تو بڑے ڈرے سہمے لوگ ہیں، حالات بڑے برے دیکھے ہیں اس ملک نے. تو اسی وجہ سے طرح طرح کے خدشات جنم لیتے ہیں، سوالات جنم لیتے ہیں. تو میں نے پھر کوشش کی کہ وی پی این لگا کر میں ٹویٹر چلاؤں، ایکس چلاؤں. تو وی پی این سے بھی نہیں لگ رہا تھا. پھر میں نے بیرون ملک کچھ دوستوں کو فون کیا، ٹائم کا پتہ نہیں ہوتا، کسی کو فون کیا تو سویا ہوا تھا بیچارہ، کسی کو فون، ٹائم زون فرق ہوتا ہے، تو کسی کو فون کیا تو وہ جاگ رہا تھا. تو بہرحال وہاں پتہ چلا کہ نہیں، انٹرنیشنلی ڈاؤن ہے، یعنی ایلان مسک صاحب کو کوئی پرابلم ہو گئی ہے، تو وہ ایکس ٹویٹر جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا ہوا ہے. تو پتہ نہیں جب تک آپ تک یہ ولاگ پہنچے گا تب تک شاید کھل چکا ہو، یا یہی صورتحال، یہی حالات رہے. تو لہٰذا اگر تب تک نہ کھلا ہو تو آپ یقین جانیے کہ کوئی سازش نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، انٹرنیشنلی ایک پرابلم آئی ہے ان کے اندر، ان کے سرور میں پرابلم ہوگی، ان کے کوئی بھی ان کا جو ہے سسٹم وہ بیٹھ گیا ہوگا، تو اس کی وجہ سے ٹویٹر جو ہے وہ بند ہے. اچھا اب جی ایک بڑا فیصلہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے حوالے سے جو حالات پیدا ہوئے. کچھ دن پہلے وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے کہا تھا کہ دفاعی اخراجات ہمیں بڑھانا ہوں گے. پھر این ایف سی ایوارڈ میں صوبوں کے حصے میں کٹ لگانے کی تجویز 27ویں آئینی ترمیم میں اس لیے شامل کی جا رہی تھی تاکہ وفاق کے پاس زیادہ پیسے جائیں اور وفاق قرضوں اور دفاعی مد میں جو اخراجات ہیں اس میں ذرا تھوڑا سا بہتر پوزیشن میں آ سکے. تو بہرحال وہ نہیں ہو سکا. لیکن آج خبر یہ آئی ہے کہ جی کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، جس میں آرم فورسز، وفاقی سول آرم فورسز کے دفاعی آلات کی مرمت اور سول آرم فورسز کی مزید رقم دینے کے علاوہ دفاعی خدمات کے منصوبوں کے لیے سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری دی گئی ہے. کوئی 50 ارب روپے کی تکنیکی سپلیمنٹری گرانٹ جو ہے وہ دی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ پاسکو کو ختم کرنے کی بھی منظوری دی گئی ہے. پاسکو کا خاتمہ ظاہر ہے کسی طور پر بھی یہ کوئی اچھا قدم نہیں ہے. پاسکو وفاقی ادارہ ہے جو گندم کی خریداری کرتا ہے، اجناس کی خریداری کرتا ہے، اور صوبوں میں تمام صوبوں کے فوڈ ڈپارٹمنٹ خریداری کرتے ہیں. تو پاسکو کو بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اب کسان کی گندم جو ہے وہ پہلے بھی ٹکے ٹوکری تھی، اب بھی ٹکے ٹوکری ہی ہوگی. اس وقت تو خیر 3500 روپے قیمت مقرر کی ہے، لیکن 3500 قیمت مقرر کی تو خریدے گا کون؟ صوبوں کے پاس اتنی استعداد نہیں ہوگا، اتنا ان کی صلاحیت نہیں ہوگی کہ وہ گندم جتنے ذخائر چاہیے ملک کو اتنے خرید سکیں. پاسکو تو بند کر دیا گیا، تو آگے معاملات جائیں گے کیسے؟ تب تک کے لیے اتنے، اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 9233 8122 280.